يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یوٹیوب پہ ہمارے چینل کا نام ہے ہمارا دین پیارا اسلام. تو اس عنوان سے چینل کا آغاز کیا گیا ہے. اس میں مختلف دینی مسائل، موجودہ دور کے مطابق اہم مسائل اور وہ مسائل جس سے بہت سارے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، ان مسائل کو آپ تک پہنچایا جائے گا. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اور ان ویڈیوز کو آگے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں. تو جب آپ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو جو بھی ہماری نئی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی دینی مسائل ہیں، دینی احکامات ہیں، مختلف موضوعات پہ ضروری مسائل ہیں، ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے. تو آج کا موضوع ہے غسل کا مسنون طریقہ. تو غسل کا مسنون طریقہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ غسل کے فرائض سے ناواقف ہوتے ہیں. تو غسل کے فرائض جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے. جب بھی غسل واجب ہو تو اس کے غسل میں 3 فرائض ہیں. ان 3 فرائض میں پہلا فرض ہے غرارہ کرنا، کہ پانی حلق کی جڑ تک پہنچ جائے، اچھے انداز میں غرارہ کرنا ہے. دوسرا فرض ہے اپنے ناک میں پانی چڑھانا، کہ ناک کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے. تیسرا فرض ہے اپنے پورے بدن پر پانی بہانا، کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے. ان 3 فرائض کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی غسل کرنے کے لیے جائے، جس طرح عام لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور مسلسل اپنے اوپر پانی بہاتے رہیں اور کچھ دیر کے بعد کہیں کہ میرا غسل ہو گیا، صرف ایک فرض پر عمل ہوا، نہ اس آدمی نے کلی کی ہے نہ اس میں ناک میں پانی چڑھایا ہے. تو اب یہ 2 فرائض رہنے کی وجہ سے اس کا غسل واجب ادا نہیں ہوا، تو لہذا غسل بھی نہیں ہوا، تو لہذا وہ پاک نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو نماز پڑھے گا وہ اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اب غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہ 3 فرائض جاننے کے بعد اب ہم غسل کا مسنون طریقہ سنتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. تو غسل کرنے کے لیے جب بھی جائیں تو سب سے پہلا عمل ہے ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا. یہ پہلا عمل ہوگا کہ ہاتھوں کو دونوں سائیڈوں سے پونچھوں تک دھو لیا جائے. اس کے بعد استنجا کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ جسم کا وہ حصہ جس پہ نجاست لگی ہوئی ہے، جسم کا وہ حصہ جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس ناپاکی کو زائل کرنا ہے، اس ناپاکی کو دور کرنا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مکمل وضو کرنا ہے. ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک مکمل جو وضو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا وضو کرنا ہے. اسی وضو کے دوران ہی وہ جو 2 فرائض بیان کیے گئے ہیں وہ دونوں فرائض بھی ادا کر لیے جائیں. اس کے بعد جب یہ 4 کام مکمل ہو جائیں، اس کے بعد پھر دہنے مونڈے پر، دہنے کندھے پر پانی بہایا جائے، پھر اس کے بعد بائیں کندھے کے اوپر پانی بہایا جائے، اور اس کے بعد پھر سر کے اوپر پانی بہایا جائے کہ جسم کے کسی حصے پر بھی خشکی باقی نہ رہے، پورے بدن پر پانی پہنچ جائے. اب اس میں ہم نے مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب غسل واجب ہو تو ایسی صورت میں سر کے بالوں سے لے کر
پاؤں کے تلووں تک جتنا بھی ہمارا جسم کا ظاہری حصہ ہے، اس ظاہری حصے پر، جلد پر پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر پورے بدن میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا وہ غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل ہی نہیں ہوگا تو پھر ہماری وہ بعد میں جو کی جانے والی عبادت ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی اور عمل کر رہے ہیں، وہ ہمارے عبادت، ہمارا وہ عمل وہ قبول نہیں ہوگا۔ چاہے وہ آدھے گھنٹے کی نماز ہے، 10 منٹ کی نماز ہے، جتنی دیر کی نماز ہے، ہمارا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، چونکہ ہمارا وہ غسل ہی ابھی نہیں ہوا اور ابھی تک ہمارے جسم پر وہ ناپاکی موجود ہے۔ تو یہ مسائل انتہائی اہم ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دینی احکامات کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو معاشرے میں تقریباً ہر روز پیش آتے ہیں، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مزید دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔